بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک متکبر بادشاہ اور ملک الموت کا حیرت انگیز واقعہ۔ حضرت وہب بن منبع فرماتے ہیں کہ ایک بادشاہ تھا، اس نے ارادہ کیا کہ اپنی مملکت کی سیر و تفریح کی جائے اور اس کا حال معلوم کیا جائے۔ بادشاہ کے لیے ایک شاہانہ جوڑا منگوایا گیا، چنانچہ وہ جوڑا لایا گیا۔ بادشاہ کو وہ جوڑا پسند نہ آیا، دوسرا منگوایا گیا۔ غرض بار بار جوڑے کو لوٹاتا رہا، پھر ایک نہایت پسندیدہ جوڑا پہن کر سواری منگوائی گئی۔ ایک عمدہ گھوڑا لایا گیا، جب پسند نہ آیا تو اس کو واپس کر کے دوسرا منگوایا گیا۔ جب یہ بھی پسند نہ آیا تو سب گھوڑے سامنے لائے گئے۔ ان میں سے بہترین گھوڑے کو پسند کر کے وہ اس پر سوار ہوا۔ شیطان مردود نے اس وقت اور بھی نحوست ناک میں پھونک دی اور وہ نہایت تکبر سے سوار ہوا۔ حشم قدم فوج پیادہ ساتھ چلی، مگر بڑائی اور تکبر سے بادشاہ فوج کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہ کرتا تھا۔ راستے میں چلتے چلتے ایک شخص نہایت خستہ حال پرانے پھٹے کپڑوں میں ملا۔ اس نے سلام کیا، بادشاہ نے توجہ بھی نہ دی۔ اس خستہ حال شخص نے گھوڑے کی لگام پکڑ لی۔ بادشاہ نے اس کو ڈانٹا کہ لگام چھوڑ، تو اتنی بڑی جرت کرتا ہے۔ اس شخص نے کہا، مجھے تجھ سے ایک کام ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ اچھا صبر کر، جب میں سواری سے اتروں گا اس وقت کہہ لینا۔ اس نے کہا، نہیں ابھی اس وقت کہنا ہے، نہیں ابھی اسی وقت کہنا ہے، اور یہ کہہ کر زبردستی لگام چھین لی۔ بادشاہ نے کہا کہ نہیں کیا ہو گیا بھائی؟ بادشاہ نے کہا کہ تو کیا کہنا چاہتا ہے؟ اس شخص نے کہا، میں ملک الموت ہوں، تیری جان لینی ہے۔ یہ سن کر بادشاہ کا چہرہ فق ہو گیا اور زبان لڑکھڑا گئی۔ پھر کہنے لگا کہ اچھا مجھے اتنی مہلت دے کہ میں گھر جا کر کچھ سامان کا نظام کر دوں، گھر والوں سے مل لوں۔ فرشتے نے کہا کہ بالکل بھی مہلت نہیں ہے، اب تو اپنے گھر کو اور سامان کو بھی نہیں دیکھ سکے گا۔ یہ کہہ کر اس بادشاہ کی روح قبض کر لی گئی اور بادشاہ گھوڑے کے اوپر سے لکڑی کی طرح گر گیا۔ اس کے بعد وہ فرشتہ ملک الموت ایک نیک مسلمان کے پاس گیا۔ وہ بھی نیک اللہ کا بندہ تھا، سفر میں جا رہا تھا۔ اس کو سلام کیا، اس نے وعلیکم السلام کہا۔ اس نے کہا، مجھے تیرے کان میں ایک بات کہنی ہے۔ اس بزرگ نے کہا، کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ اس نے کان میں کہا کہ میں ملک الموت ہوں۔ اس بزرگ نے کہا، بہت اچھا ہوا تم آ گئے، آپ کا آنا بڑا مبارک ہو۔ ایسے شخص کا آنا جس کا عرصہ بہت طویل ہو گیا تھا۔ مجھ سے تو جتنے آدمی دور ہیں ان میں سے کسی سے بھی ملاقات کا اتنا شوق نہ تھا جتنا تمہاری ملاقات کا تھا۔ فرشتے نے کہا کہ تم گھر سے جس کام کے لیے نکلے ہو اس کو جلدی پورا کرو۔ اس بزرگ نے کہا، مجھے اللہ تعالیٰ سے ملنے سے زیادہ محبوب کوئی بھی کام نہیں ہے۔ فرشتے نے کہا کہ تم جس حالت پر مرنا اپنے لیے پسند کرتے ہو میں اس حالت میں جان قبض کروں گا۔ اس شخص نے کہا کہ تمہیں اس کا اختیار ہے۔ فرشتے نے کہا، مجھے اسی کا حکم ہے کہ تمہاری خوشی کی اتباع کروں۔ اس شخص نے کہا کہ اچھا
مجھے پہلے وضو کر کے نماز پڑھنے دو اور جب میں سجدے میں جاؤں تو میری روح قبض کر لینا۔ چنانچہ اس نے نماز پڑھنا شروع کی اور سجدے میں اس کی روح قبض کی گئی۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس واقعے سے سبق سیکھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔